الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سیدنا المصطفی وعلی آلہ المجتبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں کو اور ہماری پردے میں بیٹھی ہوئی بہنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اور ہمیں اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ حج کے فریضے کی ادائیگی کی سعادت اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتے۔ دنیا میں بہت مالدار ہیں، ان کے پاس بہت مال ہے، وہ یو کے چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، اور ملیشیا چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، آسٹریلیا چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، کینیڈا چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے، لیکن ان کو یہاں آنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لیے قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی آتا نہیں بلکہ یہاں بلایا جاتا ہے۔ مکے اور مدینے ہر ایک نہیں آ سکتا، جسے اللہ بلائے وہ آتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اس مقدس سرزمین پہ آنے کا فیصلہ فرمایا اور ہمیں اس کے لیے منتخب کیا۔ جیسے یونیورسٹیوں میں سلیکشن ہوتی ہے نا، سلیکشن ہوتی ہے، تو ایسے ہی مکے مدینے آنے کے لیے بھی سلیکشن ہوتی ہے۔ ابھی اس سال کی بات ہے، ایسے کئی ساتھیوں کو میں جانتا ہوں کہ جن کی پوری تیاریاں تھیں، ان کی پوری تیاریاں تھیں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے۔ ایسے میں بہت سے ساتھیوں کو جانتا ہوں ابھی اس سال کہ جن کی پوری تیاریاں تھیں، ان کے بیگ بنے ہوئے تھے اور وہ نہیں آئے۔ اچھا، اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ایسے بھی میں بعض ساتھیوں کو جانتا ہوں کہ جو یہاں آ گئے تھے انہوں نے حج نہیں کیا۔ یہاں آئے تھے، وہ پاکستان سے جہاز میں چڑھ کے یہاں آ گئے تھے، لیکن نہ منا گئے، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، اور ایسے ہی واپس چلے گئے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں۔ یہاں کوئی آتا نہیں بلکہ لایا جاتا ہے، اور جسے اللہ بلائے اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لگے اور آپ کی توجہ لگے، وہ آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کرا دیا ہے۔ کیا کرا دیا ہے؟ کیا کرا دیا ہے؟ ہم حاجی بننے کے لیے یہاں نہیں آئے، یہ بات بھی ہم ذہن میں رکھیں۔ ہم حاجی بننے نہیں آئے یہاں، ہم حاجی کا لیبل لگوانے نہیں آئے، حاجی کا ٹھپا لگوانے نہیں آئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے حج کر کے جاتے ہیں، پھر کوئی ویسے ہی نام پکارے کہتے ہیں یار آپ نے حاجی بھی نہیں کہا، حاجی تو کون ہو مجھے؟ کوئی نام پوچھے جی آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے ہیں حاجی فلاں صاحب۔ بھائی ہم یہاں حاجی بننے نہیں آئے، ہم یہاں حاجی بننے نہیں آئے، ہم تو یہاں اللہ کو راضی کرنے آئے تھے، اللہ کو منانے آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے آئے تھے، اپنے نبی کی صحبت میں بیٹھنے آئے تھے۔ ہم تو یہاں
فیض لینے آئے تھے، یہاں کا نور لینے آئے تھے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ نور ہی نور ہے، مکہ اور مدینہ نور ہی نور ہے۔ یہ جن پہاڑوں کے بیچ میں آپ رہتے ہیں نا، بطحاق قریش کے آس پاس پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہیں، یہاں پہ تو عزیزیہ میں کم ہے، یہاں زیادہ ہے۔ یہ ساری پہاڑیاں حضور کے زمانے کی ہیں۔ بھائی یہ پہاڑیاں تو نہیں بدلی نا، پہاڑ تو وہی ہیں، آدم علیہ السلام سے پہلے کے ہیں، یہ تو حضور کا زمانہ بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ اور یقیناً ان پہاڑوں پہ سرکار کی نظر پڑی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے مکہ معظمہ میں 53 سال گزارے۔ کتنے سال گزارے؟ 53 سال گزارے ہیں۔ تو 53 سالوں میں آدمی کہاں کہاں جاتا ہے؟ آس پاس سارے علاقے کو دیکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چراتے تھے اور پہاڑوں میں ہی چراتے تھے، تو یقیناً ان پہاڑوں پہ سرکار کی نظریں پڑی ہوں گی، اور یقیناً ان جگہوں سے آپ گزرے ہوں گے جہاں سرکار کے قدم پڑے تھے، صحابہ کے قدم پڑے تھے، اہل بیت کے قدم پڑے تھے، اور نہیں تو کم از کم جو مطاف ہے جہاں ہم نے طواف کیا ہے، یہ تو وہ جگہ ہے نا کہ جہاں حضور کے بھی قدم لگے، اہل بیت کے بھی قدم لگے، صحابہ کے بھی قدم لگے، حضرت ابوبکر کے بھی لگے، حضرت عمر کے بھی لگے، حضرت عثمان کے بھی لگے، حضرت علی کے بھی لگے، امام حسن کے بھی لگے، امام حسین کے بھی لگے، اور ان کے بعد جتنے بڑے بڑے بزرگ آئے، حضرت پیران پیر غوث اعظم، ان کے بھی قدم لگے، یقیناً لگے۔ اور اب تک جتنے بزرگ آئے، جتنے اللہ والے آئے، ان سب کے قدم لگے۔ تو یہ ہماری کتنی خوش قسمتی ہے۔ انسان اگر اپنی سوچ کو بیدار رکھے، مکے میں اور مدینے میں اگر انسان اپنی سوچ کو بیدار رکھے تو آنسو نہیں تھمتے، اور اگر دل سویا ہوا ہو اور سوچ اس کی ادھر ادھر کی چیزوں میں، بلڈنگوں میں، اور یہاں کی خریداریوں میں، اور یہاں کے شاپنگ مالوں میں، اور یہاں کے فرشوں میں، اور یہاں کے پنکھوں میں، اور یہاں کی جو کنسٹرکشن ہے اس میں اگر انسان کا دل کھویا ہوا ہو تو پھر یہ چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر انسان کی سوچ بیدار ہو، سوچ اس کی بیدار ہو، اور وہ 1400 سال پہلے کے ماضی میں ہر وقت جھانک جھانک کر سفر کرے، 1400 سال پہلے کی تاریخ میں غور کرتا ہوا اپنے دن رات گزارے، تو پھر اس سفر کا بڑا مزہ ہے، ورنہ تو بس ایک سیر و تفریح ہو جاتی ہے، مزہ نہیں آتا۔ اسی وجہ سے اکثر حجاج کرام چونکہ یہاں اپنی سوچ کو بیدار نہیں رکھتے، آتے ہیں ایک تو اپنے ملک رابطے ختم نہیں کرتے، ساری توجہ وہاں رہتی ہے، بچے کیسے ہیں، دکان کیسی چل رہی ہے، بل بنا دو، سامان بھیج دو، یہ لے لو، یہ دے دو، سارا دن یہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں۔ تو وہ جو کیفیت یہاں بننی چاہیے نا، وہ بنتی نہیں ہے۔ مکے میں آ کے تو یہ کیفیت بننی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کے جلال میں ڈوبے رہیں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ پاک کا سب سے بڑا گھر ہے، بیت اللہ سے بڑا اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، ان کو کسی نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پردے سے چمٹے ہوئے اور رو رہے اور کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، میرے پردے نہ اٹھانا، میرے گناہوں کو معاف کرنا، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ رہتے تھے مدینے میں، وہاں سے یہاں تشریف لائے تھے، یا اللہ میرے پردے نہ اٹھانا، مجھے رسوا نہ کرنا، میں تجھ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور زار و قطار رو رہے ہیں بیت اللہ کے پردے سے چمٹ کے۔ جب وہاں سے جدا ہوئے تو کسی نے کہا آپ یہ کیسی دعائیں کر رہے تھے، آپ تو امام حسین کے بیٹے، اللہ کے نبی کی اولاد ہیں، آپ سے کون سے ایسے بڑے بڑے گناہ ہوئے کہ جس کی آپ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ پردہ پوشی کی دعائیں کر رہے ہیں؟
تو فرمانے لگے اسی کو تو ڈرتا ہوں کہ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ تو میرے نبی کی اولاد میں سے تھا، تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو یہ وہ در ہے کہ جس در پہ سارے آ کے روتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے چمٹ کے آپ علیہ السلام نے اپنے سینے کو بیت اللہ سے لگایا اور اپنے دونوں بازو بیت اللہ پہ پھیلا دیے کافی دیر تک. اور اس حال میں آپ کے آنسو گر رہے تھے، مسلسل آپ کے آنسو گر رہے تھے. بیت اللہ سے آپ بھی چمٹے ہوں گے، بیت اللہ سے چمٹے نہیں چمٹے؟ بیت اللہ کو ہاتھ لگائے کہ نہیں لگائے؟ بیت اللہ سے کو پکڑ کے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ تو اسی بیت اللہ سے سرکار نے اپنے بازو بھی لگا دیے، اپنا سینہ مبارک بھی لگا دیا، اپنے گال مبارک کو بھی چپکا لیا، اور آپ کے مسلسل آنسو گر رہے تھے. جب آپ رونے دھونے سے اور دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں بہت رو رہے تھے، کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا عمر یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں، یہی تو ہے وہ جگہ جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی نے بھی آنسو بہائے، جبکہ وہ اللہ کے حبیب تھے. اہل بیت نے آنسو بہائے، صحابہ نے آنسو بہائے، سارے بزرگوں نے آنسو بہائے. کوئی بھی اللہ والا یہاں آ کے اپنی آنکھوں کو خشک لے کے واپس نہیں جاتا. جو بھی آتا ہے یہاں آنسوؤں کی برسات برسا کے جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی جو ولیوں کے سردار ہیں اور اس امت کے بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جہاں طواف کرتے ہیں اس کو مطاف کہتے ہیں، اس مطاف میں وہ سجدے میں ہیں اور رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے ہیں ان آنسوؤں سے مطاف میں جو پھیلی ہوئی پتھریاں تھیں، پہلے زمانے میں پتھریاں تھیں، ابھی تو ٹائلیں لگا دی ہیں نا، انہوں نے سفید ٹائلیں لگا دی ہیں، سنگ مرمر لگا دیا ہے. پہلے ٹائلیں نہیں تھیں، پہلے پتھریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی پتھریاں بچھی ہوئی تھیں تاکہ بارش ہو تو کیچڑ نہ ہو. تو فرماتے میں نے دیکھا کہ وہ مطاف میں سجدے میں گرے ہوئے تھے اور اتنا رو رہے تھے کہ ان کے آنسوؤں سے پتھریاں گیلی ہو رہی تھیں. اور رو کے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ رو کے کہہ رہے تھے من نہ گویم کہ طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. اے اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری عبادتیں قبول کر، میری عبادتیں اس قابل کہاں ہیں کہ اسے قبول کیا جائے، بس میری درخواست یہ ہے کہ میرے گناہ معاف کر دے. اس لیے بیت اللہ اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، اور یہ آنسو بہانے کی جگہ ہے، یہ رونے کی جگہ ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. یہاں کی جانے والی کوئی دعا رد نہیں ہے. اس کا آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا، ہم نے تو اس کا بہت تجربہ کیا ہے، بہت تجربہ کیا ہے. چلتے پھرتے بھی جو دعائیں کی ہیں وہ بھی قبول ہوئی ہیں، چلتے پھرتے. مکہ میں بھی یہی ہے، مدینہ منورہ میں بھی یہی ہے، جو دعائیں کی ہیں وہ سب کی سب قبول ہوئی ہیں. اور ایسے بہت لوگ یہاں ملے کہ جنہوں نے بتایا کہ زندگی کی ساری مرادیں یہاں پوری ہوئی ہیں، زندگی کی ساری دعائیں یہاں قبول ہوئی ہیں، زندگی کی ساری تمنائیں حسرتیں آرزویں ہماری یہاں پوری ہوئی ہیں. یہ وہ مقدس جگہ ہے کہ جہاں آنے والے کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے، چاہے کتنا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی دعائیں قبول ہی قبول. تو میرے دوستو ہم یہاں آئے تھے، یہ ہماری خوش قسمتی تھی. اچھا آپ کو ابھی فیل نہیں ہوگا کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، ابھی آپ کو فیل نہیں ہو رہا، ابھی آپ محسوس نہیں کر رہے ہوں گے. آپ یہاں سے جب ایئرپورٹ پہنچیں گے نا پاکستان، پھر آپ کو اندازہ لگے گا کہ ہم کہاں تھے. پھر آپ روئیں گے، بہت روئیں گے. مکہ یاد آئے گا آپ روئیں گے، مدینہ یاد آئے گا آپ روئیں گے.
یہ بیت اللہ کے چکر آپ کو بہت یاد آئیں گے. یہ سرکار کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھنا اتنا یاد آتا ہے کچھ نہ پوچھو. بچے سمجھتے ہیں کہ ابو تھک تھکا کے آئے ہیں اور آ کے سو گئے ہوں گے، لیکن ابو لحاف کو اوپر لے کر اندر مدینے کو یاد کر کے زار و قطار رو رہے ہوتے، مکے کو یاد کر کے رو رہے ہوتے. ابھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا. جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے تعلق والے ہار لے کے کھڑے ہوں گے اور آپ کو عزت دیں گے، آپ سے دعائیں کرائیں گے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا یار میں تو بہت بڑی جگہ سے ہو کے آیا ہوں، میں نے تو وہاں قدر ہی نہیں کی، میں تو ٹائم ہی ضائع کرتا رہا، کبھی کسی شاپنگ مال میں، کبھی کسی شاپنگ مال میں، کبھی بیٹھ کے ریسیپشن پہ بیٹھ کے گپیں لگاتا رہا، کبھی بیٹھ کے یوٹیوب میں دیکھتا رہا، کبھی بیٹھ کے پاکستان کی خبریں سنتا رہا. مجھے تو خیال ہی نہیں آیا کہ میں اتنی بڑی جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں. یہاں سے جانے کے بعد احساس ہو. عام طور سے حجاج کرام، میں نے کہا نا، اگر اس سفر میں سوچ بیدار نہیں ہے تو ٹائم ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن یہاں کا فیض نہیں ملے گا، یہاں کا نور نہیں ملے گا، جو یہاں کا خاصہ ہے نا وہ نہیں ملے گا. ایک دفعہ ہم جا رہے تھے حرمین شریفین کے سفر پہ آ رہے تھے تو ایک بزرگ سے ملے تو فرمانے لگے پتہ ہے کہاں جا رہے ہو؟ تم وہاں جا رہے ہو جہاں کا ہر پتھر پتھر نور ہی نور ہے، جہاں کی ہوائیں فضائیں نور ہیں. اب جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں نا، آپ جہاں اس وقت بیٹھے ہیں، اس شہر کا کیا نام ہے؟ مکہ. آپ جہاں بیٹھے ہیں کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس شہر کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اور دیکھیں قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے نا، چھوٹی چیز کی قسم تو نہیں کھاتے، اللہ کی قسم کھاتے ہیں. یہ تو نہیں کہتے میرے بنگلے کی قسم، مصلے کی قسم، تسبیح کی قسم، دکان کی قسم. یہ تو کوئی بھی نہیں کھاتا، گھٹیا چیزیں ہیں ساری یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والتین والزیتون وہذا البلد الامین. والتین نہیں، لا اقسم بهذا البلد، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ جگہ فرماتے ہیں وہذا البلد الامین، میں اس اللہ پاک کی طرف سے امن و امان دیے ہوئے شہر کی قسم کھاتا ہوں. اللہ قسم کھا رہے ہیں اس شہر کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے میرے نبی میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے کہ اس شہر میں آپ رہتے ہیں. اس شہر میں کون رہتے ہیں؟ ہمارے نبی کی تو ساری عمر یہاں گزری ہے نا، ہمارے نبی کا تو بچپنا بھی یہاں گزرا. بھئی ہمارے نبی کا بچپنا یہاں گزرا، ہمارے نبی کی پیدائش یہاں کی ہے. جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی پیدائش کا وقت آیا تو میں نے عجیب عجیب باتیں دیکھیں. ایک تو جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں نے جو ہی میرا بیٹا میرے بطن سے باہر آیا تو میں نے ایک نور دیکھا، جس نور سے میں نے بصرہ کے محلات دیکھے. بصرہ یعنی شام کا ایک شہر ہے بصرہ، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور. کہتی ہیں ایسا نور میں نے دیکھا کہ جس کی وجہ سے بصرہ کے محلات میں نے دیکھے. اور فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس وقت ایسے مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گھر میں بادل آ گئے ہوں، بادل اتر گئے ہوں میرے گھر میں، دھند کی سی کیفیت ہو گئی. اور فرماتی ہیں کہ جب یہ بادل میرے گھر میں آئے تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا بیٹا پتہ نہیں کہاں چلا گیا.
غائب ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے، اور میں نے ان بادلوں سے آواز سنی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو لے کے مشرق مغرب میں پھرا دو ایک دفعہ، تاکہ ساری دنیا ان کے نام کو بھی جانے، ان کی صفات کو بھی جانے، ان کی صورت کو بھی جانے، کہ یہی تھے وہ جن کا دنیا کو انتظار تھا۔ اب یہ جتنا نورانی ماحول بنا اور یہ جتنے مناظر قائم ہوئے، یہ سارے اسی شہر میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی شہر میں ہوا ہے۔ آپ مروا سے اتریں گے نا، مروا سے اتریں گے بائیں ہاتھ پر، مروا صفا کی طرف منہ کریں گے تو بائیں ہاتھ پہ اتر کے نیچے آئیں گے غزہ کی طرف، آپ شاید وہیں سے بس میں چڑھتے ہوں گے، تو وہاں پہ ایک پیلے رنگ کی عمارت ہے، پیلے رنگ کی، اس پہ لکھا ہوا ہے المکتبہ۔ یہ وہ گھر ہے جہاں حضرت آمنہ نے ہمارے نبی کو جنم دیا تھا۔ بتائیے کتنی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے، کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ ہماری اوقات میں معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، کتنے گنہگار ہیں، ہمارے قدم کتنے گندے ہیں، ہماری نگاہیں کتنی گندی ہیں، ہمارا وجود کتنا گندا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے آئے، تو بھائیو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کچھ دینا چاہتے تھے، وہ دینے کے لیے اس نے بلایا تھا۔ بھائی سخی بھکاریوں کو اپنے دروازے پہ کس لیے بلاتا ہے، آپ سے پوچھتا ہوں؟ ظاہری بات ہے، اس لیے تھوڑی بلاتا ہے کہ آؤ، جب وہ آئے تو پھر ڈنڈے مار کے ان کو بھگا دے، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سخی بلاتا ہی ہے اپنے در پہ فقیروں کو اور بھکاریوں کو دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کلومیٹر سے ہمیں اٹھایا، لاکھوں روپے ہمارے لگوا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سارے کے سارے آنے والے مالدار نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسی عورتیں بھی ہیں جو اپنے کنگن بیچ کے آتی ہیں۔ رخصتی کے وقت دیے گئے اپنی ماؤں کی طرف سے ملے ہوئے زیور کو بیچ کے آتی ہیں، اپنے ہار بیچ کے آتی ہیں۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ نے جس کو عشق دیا ہے، جس کو اللہ نے اپنا اور اپنے نبی کا محبت اور اپنے نبی کی محبت اور عشق دیا ہے، ایسے بھی بہت سے ہیں کہ جو اپنی پراپرٹیاں بیچ کے آتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بھی بیچنا پڑے میں نے بیچنا ہے، میں نے ایک دفعہ مکہ دیکھنا ہے، ایک دفعہ مدینہ دیکھنا ہے، میں نے مدینے جانا ہے، کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تو پہلی آپ سے درخواست تو یہ ہے کہ اس مقدس اور اس عظیم الشان سفر میں ہم سے بہت غفلتیں ہوئی ہیں، جیسے یہاں رہنا چاہیے تھا ہم نہیں رہے۔ پاکستانی جہاں جاتے ہیں پاکستان کا ماحول بنا لیتے ہیں، جس ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں وہاں پاکستانی ہوٹلوں والا ماحول بنا لیتے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، کہہ کے چل رہے ہیں، غیبتیں چل رہی ہیں، برائیاں چل رہی ہیں، کبھی سعودی حکومت کی برائیاں کر رہے ہیں، کبھی پاکستانی حکومت کی برائیاں کر رہے ہیں، کبھی اپنے ایجنٹوں کی برائیاں کر رہے ہیں، کبھی اپنے روم والوں کی برائیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آپس میں یہ تبصرے چلتے رہتے ہیں۔ شیطان ہے نا، وہ کیسے چاہے گا کہ یہ یہاں سے کچھ لے کے جائے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہی ان کا سارا کمایا ہوا صاف کر کے اور ان کو خالی کر کے یہاں سے واپس بھیجوں میں، یہ اس کا ایجنڈا ہے۔ جیسے ہمیں یہاں رہنا چاہیے تھا ہم نہیں رہے، آپ کے آخری ایام ہیں، اس پہ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ ابھی تو یہی ہے نا، ابھی تو یہاں سے گئے نہیں ہیں، تو یہی توبہ کر لیں، اس لیے کہ یہاں کی توبہ رد نہیں ہے۔ یہاں کی توبہ رد نہیں ہے، اس لیے یہیں سے توبہ طائب ہو کے اور
جتنی کوتاہیاں یہاں ہوئیں یا جتنی کوتاہیاں زندگی میں ہوئیں، زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی تھیں وہ تو طواف زیارت کے بعد آپ کی معاف ہو گئی۔ اگر آپ نے حج کے ان 4-5 ایام میں کسی سے لڑائی نہیں لڑی، کسی سے آپ لڑے نہیں، اور کوئی آپ نے کبیرہ گناہ نہیں کیا، تو طواف زیارت تک آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب طواف زیارت حاجی کر لیتا ہے، جب طواف زیارت حاجی کر لیتا ہے اور مروہ پہ پہنچ کے ختم ہوتا ہے نا، صحیح مروہ پہ ختم ہوتی ہے، جب وہ مروہ پہ فارغ ہوتا ہے نا طواف زیارت اور صحیح سے، تو ایک فرشتہ اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے استأنف العمل، اب نئے سرے سے زندگی شروع کر، پچھلا سارا صاف ہو گیا۔ تو پچھلی زندگی تو صاف ہو گئی تھی ہماری طواف زیارت پر، اگر ہم نے حج میں کوئی گڑبڑ نہیں کی تو، اور اب اس کے بعد پھر ہماری عادتیں بری ہیں، اس لیے اس کے بعد پھر ہم نے بہت ساری چیزیں جمع کر لی ہیں، تو بھائی جانے سے پہلے پہلے یہی ساری چیزیں صاف کر لیں۔ ابھی آپ رحمت کے گھاٹ پہ موجود ہیں، یہی ساری صاف کر کے جائیں۔ یا اللہ میں نے اس کے بعد بھی بہت غیبتیں کی ہیں، میں نے اس کے بعد بھی بہت بد نظریاں کی ہیں، میں نے اس کے بعد بھی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں، یا اللہ جتنے نمازوں میں سستی کی ہے، مکے میں بیٹھا ہوں اور فجر نکل گئی، مکے میں بیٹھا ہوں اور اپنے کمرے میں پڑھ رہا ہوں میں عشاء کی نماز، یہ سارے گناہ کے کام ہے نا۔ تو یہی اس کی صفائی کر کے جائیں، اللہ پاک سے معافی مانگ کے جائیں۔ تیار ہیں؟ یہ پہلی درخواست ہے۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ اس کے لیے فکر مند رہیں، اس کے لیے فکر مند رہیں کہ جو آپ نے کیا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہو۔ بھائی جب ایک اسٹوڈنٹ پیپر دے دیتا ہے، پرچہ دے دیتا ہے، تو پیپر دینے کے بعد وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ بس ہو گیا سب کچھ، رزلٹ کے لیے پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں رزلٹ کیا آئے گا۔ کوئی پوچھے ہاں بھائی کیسا رہا پرچہ کا، پرچہ تو اچھا ہوا ہے، بس اب دعا کرنا بھائی نمبر اچھے ہیں، وہ بے فکر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے حج تو کر لیا، بیت اللہ بھی حاضری دے دی، مدینے بھی حاضری دے دی، بھائی قبول بھی تو ہو نا، مسئلہ تو یہ ہے قبول بھی تو ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک بچی کی رخصتی ہو رہی تھی، ایک بچی کی شادی ہو رہی تھی، رخصتی ہو رہی تھی، تو ہمارے ہاں تو بچی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو اس کو بہت زیادہ سجایا جاتا ہے۔ دوسری دنیا میں ایسے نہیں ہے، باہر ملکوں میں ایسے نہیں ہے، افریقہ ہے یا یورپ کے علاقے ہیں، ان علاقوں میں اس کا اہتمام نہیں ہے کہ بھئی جب شادی ہو تو لڑکی پہ 2 لاکھ روپے میک اپ پہ لگوا دو، 50,000 روپے اور 80,000 روپے اور 90,000 روپے اور 1.5 لاکھ روپے اس کے میک اپ پہ صرف کر دو۔ دنیا میں ایسے نہیں ہے، ہمارے یہاں پاکستان ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں۔ تو بچی کو ماشاءاللہ خوب تیار کیا گیا تھا اور اس کی رخصتی ہونے والی تھی، تو ایک عورت نے اس بچی کی ماں سے کہا کہ بہن آج آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے، آج آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس کی ماں رونے لگی۔ اب رونے کی کیا بات ہے، خوش ہونا چاہیے، ماشاءاللہ بیٹی اچھی لگ رہی ہے، مگر اس کی ماں رونے لگی اور کہنے لگی بہن اچھی تو تب ہے نا جب اپنے دولہے کو اچھی لگے۔ آپ نے کہہ دیا بہت اچھی، لیکن دولہے کو پسند ہی نہیں آئی تو کیا فائدہ ہوگا۔ ہمارے گھر والوں کے پاس، میری بیٹی کے پاس ایک لڑکی کا میسج آیا، اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، 2-4 دن ہوئے مجھے، میں بہت پریشان ہوں۔ کہ کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ میں اپنے خاوند کو پسند نہیں آئی، میں اپنے خاوند کو بتائیے اس بچی کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جب اس کے خاوند نے
پہلی ہی رات اس کے بارے میں یہ کمنٹس دیے ہوں گے کہ بھئی آپ مجھے پسند نہیں ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک قرآن پاک پڑھ رہی تھی ایک دفعہ، تو قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی، والذین یؤتون ما آتوا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ. تو آپ علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، یہ جو لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں مگر ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، تو کیا انہوں نے زنا کیا ہوتا ہے یا انہوں نے چوریاں کی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ڈرا ہوا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں عائشہ، انہوں نے چوریاں نہیں کی ہوتی ہیں، وہ بڑے نیک ہوتے ہیں، وہ بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، انہوں نے چوریاں نہیں کی ہوتی، انہوں نے زنا نہیں کیا ہوا ہوتا، لیکن وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے ڈر اس بات سے رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اللہ رد نہ کر دے، منہ پہ نہ مار دے. تو اس بات کا ہمیں ڈر لگا رہے اور اس بات کی ہمیں فکر لگی رہے کہ قبول بھی ہو. اس بات کی ضرور. اچھا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو بھائی مرنے کے بعد پتہ چلے گا. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن ان کا اعمال نامہ ان کو پکڑایا جائے گا تو اس میں وہ چیزیں ہوں گی ہی نہیں. کہیں گے یا اللہ اس میں تو وہ چیزیں ہیں ہی نہیں، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. وہ ہوں گی نہیں، ان میں قبول ہی نہیں ہوئی تو کیسے؟ بعض لوگ ہمیں کوئی تحفہ دیتے ہیں نا تو ہم اسے سنبھال کے رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، اوپر کر کے رکھتے ہیں، بھئی یہ مجھے فلاں نے دیا تھا. اور بعض کچھ بھیجتے ہیں تو ہم دوسروں کو دے دیتے ہیں، بھائی لے جاؤ، یہ مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ. یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے بھائی ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ ہماری بلڈنگ میں اور ہر جگہ کہ بہت سے حاجی کچھ چیزیں سنبھال کے اپنا جو لوڈ ہے اس کو قانون کے مطابق پورا کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بڑی کام کی تھیں لیکن ان کو نکال کے ہوٹل میں پھینک رہے ہیں، اور کسی کہہ رہے ہیں آپ کو چاہیے تو بے شک آپ لے لیں. جو احرام وہاں سے بڑے شوق سے خرید کے لائے تھے، بہت سے حجاج یہاں ان کو پھینکے جا رہے ہیں، اور زمزم کی بوتلیں اور خریداریاں کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھال کے بیگوں میں ڈال رہے ہیں، بار بار وزن کر رہے ہیں. بڑھ تو نہیں گیا بھائی، بڑھ تو نہیں گیا، بڑھ گیا ہے تو یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو. بھائی یہ زمزم کی 4 بوتلیں نکال دو، میں نے بچوں کے لیے کھلونے لیے، مجھے وہ لے کے جانے. بھائی یہ احرام کی چادریں، بھائی یہ مصلی بھی نکال دو، بھائی یہ بھی نکال دو، وہ بھی نکال دو. تو ایسے نہ ہو کہ ہمارا یہ سفر اللہ کے ہاں مردود ہو جائے، اس لیے ہمیں اس کی فکر رہنی چاہیے. اچھا، جس کی نیکی کو اللہ نے قبول کرنا ہوتا ہے نا، اس کی ایک نشانی ہے. نشانی یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد وہ مطمئن نہیں ہو جاتا، اسے فکر لگی رہتی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کی نیکی کو اللہ نے قبول کرنا ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے. جس کی نیکی کو اللہ نے قبول نہیں کرنا ہوتا تو وہ نیکی کر کے ایسے سمجھتا ہے جیسے میں نے اللہ پہ بڑا احسان کر لیا ہے. اسے فکر ہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ قبول بھی ہو. نہ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، نہ وہ اس کے لیے پریشان ہوتا ہے. بھئی آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھ لیں نا، وہ پرچہ دے کے چاہے کتنا اچھا اس نے پرچہ کیا ہو لیکن وہ پریشان رہتا ہے. امی دعا کیجیے گا کل رزلٹ آئے گا، ابو دعا کیجیے گا کل رزلٹ آئے گا. تو بھائی مجھے اور آپ کو یہ دوسری درخواست، پہلی درخواست یہ کہ قدر نہیں ہوئی اس پہ معافی مانگے. قدر ہوئی ہم سے؟ بھئی ہم سے مدینے کی قدر ہوئی؟ ہم سے مکے کی قدر ہوئی؟ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھ کے سلام پڑھنے جا رہا تھا تو ایک
ہمارے سندھ کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب اور بہت بڑے اللہ والے پیر بھی ہیں، اللہ والے بھی ہیں، ہمارے سندھ کے ہیں، وہ مجھے گیٹ پر ملے، وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، میں نکل رہا تھا عشاء کی نماز پڑھ کے۔ سفید ریش ہیں، ساری زندگی انہوں نے دین پڑھایا، فتوے دیے، لوگوں کو اللہ کا نام سکھایا، ساری زندگی انہوں نے یہی کیا ہے۔ وہ ملے اور گلے لگ کے رونے لگ گئے۔ پھر فرمانے لگے یہاں کے ادب کا ہم لحاظ نہ رکھ سکے، یہاں کے ادب کا ہم لحاظ نہ رکھ سکے، بہت بے ادبیاں ہوئی ہیں، کل ہماری واپسی ہے، ہمارے لیے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس در سے محروم نہ کرے۔ مدینے سے جو محروم ہو گیا، حضور کے در سے جو محروم ہو گیا، اس کے پلے کیا رہ گیا باقی؟ گنہگاروں کے لیے ایک ہی آسرا حضور ہی تو ہے، اور کون ہے بھئی؟ گنہگاروں کے لیے حضور کے سوا کوئی آسرا ہے کسی کو اپنی نماز کا آسرا؟ نہیں، ہم نے نمازیں ایسی پڑھی ہیں کہ بس ہم نے ایسے حج کی ہیں، ہم نے ایسے عمرے کی ہیں، ہم نے اتنا علم پڑھا ہے، ہم نے اتنی نیکیاں کی ہیں، ہم نے اتنی تبلیغیں کی ہیں، ہم نے اتنے چلے لگائے، ہم نے اتنے سروتے لگائے کہ ہمارا کام تو ویسے ہی ہو جائے گا۔ گنہگاروں کے لیے سب سے بڑا آسرا وہ کون ہے بتائیے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جب آپ روزے پہ سلام پڑھنے گئے ہوں گے نا، مرد، عورتیں تو پیچھے سے آتی ہیں، مرد آگے سے پڑھتے ہیں۔ جب آپ گزرے ہوں گے نا ریاض الجنت سے گزرے ہوں گے، تو ریاض الجنت کے 2-3 گیٹ ہیں جالیوں والے، سنہری جالیوں والے 2-3 گیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک گیٹ پہ گرین رنگ کی تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے ہمارے نبی کی۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کل قیامت کے دن میں اپنی اولاد کے لیے اور اپنے صحابہ کے لیے سفارش نہیں کروں گا، میں قیامت کے دن اپنے ان گنہگار امتیوں کے لیے سفارش کروں گا جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے اور ایسے ہی مر گئے۔ تو ہمارا تو آخری آسرا حضور ہے۔ جو حضور کے در سے دھتکار دیا گیا وہ کہیں کا بھی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے ہم نے مدینے کا حق ادا کیا ہے؟ حضور کے شان ہم نے وقت گزارا ہے وہاں پہ؟ نہیں گزارا۔ اس پہ توبہ کرنی ہے، ہمیں یہاں سے رو کے جانا ہے اللہ سے مانگ کے، ہنستے ہوئے، رابطے کرتے ہوئے، وائس کرتے ہوئے، موبائل میں مصروف ہو کر ہم نے یہاں سے واپسی نہیں کرنی۔ واپسی کرنی ہے ساری دنیا سے کٹ آف ہو کر، آنسو بہاتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، ایسے واپسی کرنی ہے، ورنہ یہ سفر ہمارا شیطان ضائع کر دے گا۔ پہلی درخواست تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، اس پہ ہم رو کے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور دوسری درخواست کیا کی کہ اس سفر کی قبولیت کے لیے دعا بھی کریں، فکر مند رہیں۔ جب وہاں جائیں گے نا، ماشاءاللہ جی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ماشاءاللہ حج کر کے آ گئے ہیں، تو فوراً کہیں جی ٹھیک ہے لیکن دعا کریں قبول بھی ہو۔ یہ ضرور کہنا، ہر آدمی جو آپ کی تعریف کرے، جو آپ کو مبارکباد دے، جو آپ سے دعا کی درخواست کرے، جو آپ کو ہار پہنائے، اس کو یہ ضرور کہنا ہے بھئی کر تو لیا ہے، اب دعا کریں قبول بھی ہو، پرچہ دے دیا ہے، دعا کریں کہ رزلٹ بھی اچھا ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگوں کے پروٹوکول سے ہمارے دل میں بڑائی آ جائے گی، اور بڑائی آئی اور عمل گیا۔ بزرگوں کا فرمان ہے کہ دل میں ندامت رکھنے والا گنہگار، دل میں ندامت رکھنے والا گنہگار اس عبادت گزار سے زیادہ اچھا ہے جو اپنی نیکی پہ اکڑتا ہو۔ ہاں جی ہم نے تو اتنی نمازیں پڑھی، ہم نے تو اتنے
حج کی ہیں، ہم نے تو اتنے عمرے کی ہیں، ہم نے تو اتنا دین کا کام کیا ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے وہ گنہگار جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو بہت گنہگار ہوں، وہ اس سے زیادہ اچھا ہے۔ اس لیے اس سفر کی قبولیت کے لیے فکر مند رہنا ہے اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ یہ ہو گئی دو باتیں۔ تیسری بات، آپ تھک تو نہیں رہے، بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی کوئی نشانی ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان جب حج کر کے واپس آئے تو اس کی زندگی میں چینجنگ آ جائے، تبدیلی آ جائے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی حاضری قبول ہو گئی، یہ نشانی ہے۔ مکے گھومنے نہیں آتے، مدینے گھومنے نہیں آتے، بلکہ مکے آتے ہیں اللہ پاک سے بندگی کے عہد کی تجدید کے لیے، تازہ کرنے کے لیے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تھا، وہاں جا کے اپنے ملک میں رہ کے میں تیری بندگی سے نکل گیا تھا، مرضی کا مالک ہو گیا تھا اور برائیاں کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، یا اللہ میں دوبارہ تیرے در پہ آیا ہوں اس بات کی تجدید کے لیے کہ میں تیرا بندہ، تو میرا رب، اور میں وہ کروں گا جو تو چاہے گا، میں تجھے راضی کروں گا، تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اور مدینے ہم جاتے ہیں اس لیے کہ ہم اپنے نبی سے امتی پنے کی تجدید کریں اور اپنے نبی کی خدمت میں حاضری دے کر اس بات کا ثبوت دیں کہ یا رسول اللہ ہم امتی تو ہیں آپ کے، یہ بات الگ ہے کہ ہم سے آپ کے طریقے کے مطابق چلنے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا رسول اللہ میں یہاں توبہ کر کے جاتا ہوں اور اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ اپنے ملک میں جا کے آپ کا سچا غلام اور پیروکار اور تابع دار بن کے زندگی گزاروں گا۔ یہ مطلب ہوتا ہے مکے مدینے میں آنے کا۔ اب اگر ہم یہاں سے گئے، بھائی پہلے بھی 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، حج کر لیا اب بھی 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے، تو پھر حج تو کیے ہی نہیں۔ ایک آدمی کپڑے دھلواتا ہے لیکن کپڑے جب دھل کے آئے تو اس پہ دھبے بھی لگے ہوئے ہیں، کالر پہ میل بھی لگا ہوا ہے، کفوں پہ بھی میل لگا ہوا ہے، پانچوں پہ بھی میل لگا ہوا ہے، دھبے بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہے گا بھی کیسے دھوئیں گے، یہ دھلے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کا در ہے، یہ حضور کا دربار ہے۔ ہم یہاں اپنی صفائی کے لیے آئے تھے، اپنے آپ کو دھونے کے لیے آئے تھے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے تھے۔ اگر ہم یہاں سے بدل کے واپس نہ گئے تو بھائی پھر تو سفر تو ہمارا ضائع ہو گیا۔ پھر تو اس لیے آپ سارے بھائی اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری ساری بہنیں اس کی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اب ہم یہاں سے واپس جا کے اپنی مرضی والی زندگی نہیں گزاریں گے، اللہ اور اس کے نبی کی پسند اور مرضی والی زندگی گزاریں گے۔ سر سے لے کے پاؤں تک اپنی پوری زندگی کو اپنے نبی کے طریقے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ حضور کی عزت دیکھ لی آپ نے یہاں پہ؟ بھائی حضور کی عزت دیکھ لی؟ دنیا میں ہے کوئی ایک آدمی ایسا جس کی اتنی عزت ہو؟ بتائیے بھائی، کوئی ہے دنیا میں ایسا جس کے روزے پہ یوں لاکھوں کا مجمع ہر وقت سلام پڑھنے کے لیے بےتاب ہو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی بادشاہ ہے، نہ کوئی پیسے والا ہے، نہ کوئی جرنیل ہے، نہ کوئی سپہ سالار ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے، نہ کوئی صدر ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس کی عزت اتنی ہو کہ اس کے روزے پہ حاضری کے لیے لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں انسان بےتاب ہوں۔ اور آپ جو جاتے ہیں نا، آپ تو بہت تھوڑے ہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری قبر پر صبح 70,000 فرشتے اتریں گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، اور شام کو اگلے 70,000 اتریں گے صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے، اور پھر ان کی قیامت تک باری نہیں آئے گی، ان کی قیامت تک باری۔ جیسے ابھی انہوں نے ریاض الجنت میں پابندی لگا دی ہے نا کہ 1 سال کے اندر دوسری دفعہ ان کو پرمیشن نہیں ملے گا۔ کوئی ویسے اللہ پاک اس کو قبول کر لے، گھس جائے تو الگ بات ہے،
لیکن پرمیشن نہیں ملے گا. جو ایک دفعہ حضور کے روزے پہ آ کے فرشتہ سلام پڑھ لیتا ہے پھر اس کی قیامت تک باری نہیں آتی. 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے سلام پڑھ رہے ہیں حضور پہ. کتنی عزت ہے. تو بھئی عزت والے کا غلام بن کر ہمیں عزت ملے گی یا ہم ذلیل ہو جائیں گے؟ اپنے ملک میں رہ کے ہم دیکھتے ہیں کھلاڑیوں کو، اپنے ملک میں رہ کے ہم دیکھتے ہیں ایکٹروں کو، اپنے ملک میں رہ کے ہم دیکھتے ہیں ڈانسروں کو. ہماری نوجوان نسل کس کو دیکھتی ہے؟ لیکن اب ہم یہاں سے واپس جا کے کسی کو نہیں دیکھیں گے. ہمارے ہیرو حضور ہیں. بتائیے ہمارے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ ہمارے رول ماڈل کون ہیں؟ اللہ کے نبی. ہم انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے، انہی کے طریقے پہ زندگی گزاریں گے. اور سر سے لے کے پاؤں تک یہ عورتیں جو پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ یہاں سے نیت کر کے جائیں کہ پردہ کبھی بھی نہیں اتارنا. اور اگر یہاں بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو توبہ کر لیں، پاکستان جا کے ایسے نہ کریں. اپنے چہرے کو بھی ڈھانکیں، اپنے ہاتھ بھی ڈھانکیں، اپنے پاؤں بھی ڈھانکیں، اپنے سارے وجود کو ڈھانک کے رکھیں. غیر محرم کے سامنے کبھی نہ آئیں. اور ہمارے مرد اس بات کی نیت کریں کہ انشاءاللہ یہ ٹوپی جو اللہ نے یہاں پہنائی ہے نا، اب یہ ٹوپی بس قبر میں اترے گی، اس سے پہلے نہیں اترے گی. تو ساری زندگی اپنا سر ڈھانک کے رکھیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک درخواست یہ بھی کر لوں کہ کوشش کریں اپنے چہرے پہ حضور کی سنت کو سجائیں. وہ چہرے جن پہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، ان کے برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتے وہ چہرے جن پہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے یا ہے تو پوری نہیں ہے. کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک بات میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، آپ کو میں سنا دیتا ہوں. آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا محمد احمد صاحب، انتقال کر گئے. بہاولپور کے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان سے میں نے خود سنا. وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ میں اللہ کے نبی کے روزے پہ سلام پڑھنے گیا تو دیکھا کہ ایک بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے اور زاروں قطار رو رہے ہیں. کہتے میں ان کو جانتا تھا کہ یہ کون ہے، مگر وہ مجھے نہیں پہچان پائے کہ میں کون ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا. وہ بہت رو رہے تھے، پاس بیٹھ گیا. کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر کے بعد ان سے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی دیر سے کیوں رو رہے ہیں؟ پریشانی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا بات کو انہوں نے گھمانا پھرانا شروع کر دیا. بتا نہیں رہے تھے، وہ چھپا رہے تھے. میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، پھر انہوں نے بتا دیا. کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے دل کی آنکھ دی ہے. کون سی آنکھ دی ہے؟ ایک آنکھیں تو سر کی ہے نا، وہ تو جانوروں کی بھی ہیں. ایک آنکھ دل کی ہوتی ہے، وہ اللہ صرف اللہ والوں کو دیتا ہے. وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں ان چیزوں کو جس کو عام آدمی نہیں دیکھ سکتے. تو کہتے ہیں اللہ نے مجھے دل کی آنکھ دی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نبی کا دیدار نصیب کرتے ہیں. جب میں آ کے یہاں بیٹھتا ہوں تو میں کتنی دیر سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ جتنے بھی حجاج یہاں سلام پڑھنے آ رہے ہیں، ان میں سے جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، جو ہی وہ سامنے آتے ہیں تو حضور اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. تو میں یہ منظر دیکھ کے رو رہا ہوں کہ یہ کتنی تکلیفوں سے لاکھوں روپے لگا کے یہاں آئے. یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سلام پیش کر رہے ہیں، مگر سرکار تو ان سے منہ ہی موڑ رہے ہیں. یہ سچی بات ہے، یہ ادھر ادھر کی میڈیا کی بات نہیں ہے. اور ہمارے یہ تو ہے ان بزرگوں کے مکاشفے کی بات. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی بھی ایسا شخص نہیں آیا جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو. وہ صرف ایک دفعہ آیا. جب وہ آیا شخص تو آپ علیہ السلام نے فوراً اپنا چہرہ ان سے پھیر لیا. آپ نے ان کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو بھائی اس لیے آپ سارے دوستوں سے، مردوں سے درخواست ہے، یہاں آ گئے ہیں نا تو مدینے والے کا رنگ لے کے یہاں سے جائیں.
یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یار دیکھو ایک ہی حج سے مولوی بن گیا، یہ نہ سوچو. حضور کے رنگ میں رنگ جائیں. دنیا چاہے مذاق بھی اڑائے تو وہ مذاق ہمیں قبول ہے، وہ مذاق ہمیں قبول ہے. دنیا ہم پہ تالیاں پیٹے اور دنیا ہمیں تانے دے، ہمیں وہ تانے بھی منظور ہیں، وہ تالیاں بھی منظور ہیں، وہ ان کی ہنسیاں بھی منظور ہیں. ہمیں تو حضور کا طریقہ چاہیے، بس حضور ہم سے خوش ہو. تو اس لیے یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی میں واضح تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اگر اب دیکھیں نا، حج میں ہمیں لڑائی کرنے سے منع کیا گیا تھا نا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بالکل لڑائی نہیں کرنی حج میں، قرآن کی آیت ہے. تو اللہ نے ہم سے مشق کروائی ہے لڑائی نہ کرنے کی. اب یہاں سے ہم طے کر کے جائیں کہ بھائی جیسے حج میں ہم نے لڑائی نہیں کی، وہاں پہ بھی نہیں کرنی. جا کے نہ گھر میں کرنی ہے نہ گھر سے باہر کرنی ہے. بہت سے لوگ گھر سے باہر نہیں کرتے، گھر میں کرتے ہیں. باہر رہتے ہیں ایسے خوش مزاج کہ ہر آدمی کہتا ہے یار کتنا اچھا آدمی ہے، اور گھر میں جا کے وہ ایک درجے کے بدتمیز ہو جاتے ہیں، جھگڑالو بن جاتے ہیں. تو وہ خوش اخلاق نہیں ہوتے، وہ اصل میں لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے مسکراتے رہتے ہیں اور ان کی بری باتوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن بیوی سے ڈرتے نہیں ہیں، بیوی پہ چڑھائیاں کرتے ہیں. اس لیے یہاں سے جانے کے بعد ہمارے اخلاق میں بھی تبدیلی آئے، لڑائیوں سے ہم توبہ طائب ہو جائیں، اور اگر کسی سے تعلق کٹا ہوا تھا ان سے جا کے تعلق جوڑ لیں، اور نمازوں کا اہتمام کریں. 5 نمازیں ہماری زندگی میں زندہ ہونی چاہیے، اور مسجد میں. اور کوئی کام ہم سے خلاف شریعت نہ ہو، نہ کبھی جھوٹ بولیں، نہ کبھی غیبت کریں. دیکھیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے گھر میں کوئی دولت نہ ہو، اس کو اپنے گھر کو رات کو تالا لگا کے سونا زیادہ ضروری ہے، یا جس کے گھر میں کروڑوں رکھے ہوں اس کے گھر کو لاک کر کے رات کو سونا زیادہ ضروری ہے؟ بتائیے بھائی. جس میں کروڑ رکھے ان کو زیادہ ضروری ہے لاک کرنا گھر کو. جس کے گھر میں ہے ہی نہیں کچھ تو وہ تالا لگائے نہ لگائے کیا کریں گے؟ چارپائی تھوڑی لے کے جائیں گے چور. ابھی آپ بہت بڑی دولت لے کے جا رہے ہیں یہاں سے، آپ کو حفاظت کرنی ہے. جھوٹ سے بچ کر، گالی سے بچ کر، غیبت سے بچ کر. بالکل وہاں جا کے یوں نہ کہنا بھائی یہ حکومت نے جو ہمیں حج کرایا نا، اس میں یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی، یہ برائی یہ برائی یہ برائی. بالکل نہیں. سعودی حکومت اتنی بری اتنی بری اتنی بری اتنی بری، بالکل نہیں کرنا. ہمارے گروپ کے لوگ اتنے برے، یہ برائی. حالہ والوں نے تو ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، یا کہیں کراچی والوں نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا، میاں والی کے لوگوں نے ناک میں دم کر کے کہیں ایسی باتیں نہیں کرنی. اس لیے کہ اسی طریقے سے شیطان آپ کی دولت کو لوٹ لے گا. بھائی جو ہو گیا سو ہو گیا، بات ختم. آپ نے برداشت کر لیا، بات ختم ہو گئی. اب دوبارہ وہاں جا کے پرانی گندگیوں کو نکالنے سے آپ کی نیکیاں ضائع ہوں گی، اگلے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ نے سعودی حکومت کی برائیاں بیان کی، سعودی حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کی آپ نے برائیاں بیان کی، بتائیے ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ کا تو حج ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. ہمارے گروپ میں کچھ تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی. وہ یوں ہوئی کہ یعنی جو لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ہمارے ایجنٹس تھے انہوں نے یہ بات کی تھی، وہ تو یہاں پوری نہیں کی. اس پہ وہ تھوڑے سے پریشان ہو رہے تھے. میں نے ان سے درخواست کی کہ بھئی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کے پیسوں کے مطابق سہولیات نہیں ملی تو آپ کے پیسوں کا لاس ہوا نا، آپ کے پیسوں کا لاس ہوا. بھئی آپ نے 2 لاکھ زیادہ دیے تھے، لیکن آپ کو جو روم ملا، آپ کو جو سہولیات ملی وہ 2 لاکھ کم والی ملی، تو آپ کے 2 لاکھ ضائع ہوئے نا. تو پیسوں کا لاس تو ہو گیا، اب نیکیوں کا لاس تو نہ کرو نا. بھئی حج کا لاس تو نہ کرو نا، وہ تو ہو گیا لاس. اب یہ تو نہ کرو نا، وہ تو کر لیا، اب یہ بھی کر رہے ہیں. اس لیے جو ہو گیا سو ہو گیا. اب یہاں سے جانے کے بعد ہمیں جھوٹ سے بھی بچنا ہے، غیبت سے بھی بچنا ہے، اور ہر برائی سے بچنا ہے، اور اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اور ہماری طبیعتوں میں نرمی مٹھاس ہونی چاہیے، اور نمازوں کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی،
اور نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف کی پابندی. بھائی آپ روزانہ آ کے آپ علیہ السلام کے روزے پہ کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھ سکتے تو وہاں سے درود کی تسبیحاں پڑھ پڑھ کے تو سرکار کو بھیج سکتے ہیں نا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے دنیا میں کسی کونے میں میرا امتی جب مجھ پہ درود پڑتا ہے، سلام پڑتا ہے، فوراً فرشتے اس کو اٹھا کے فوراً میرے پاس پہنچتے ہیں. فرشتے کو نہ پاسپورٹ چاہیے، نہ ویزا چاہیے، نہ ٹکٹ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. اور فرشتے کو کوئی 1 مہینہ نہیں لگتا پہنچانے میں ڈاک کی طرح سے، TCS کی طرح سے، بلکہ فرشتہ نے یہاں سے لیا اسی وقت پہنچا دیا. اور جب فرشتہ درود پاک اور سلام لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے تو پڑھنے والے کا نام بھی لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی لیتا ہے. یا رسول اللہ فلاں فلاں کے بیٹے نے آپ پہ یہ درود پڑھے، اس کو قبول فرمائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میرے امتی مردوں عورتوں کے درود میرے پاس پہنچائے جاتے ہیں تو میں ان کو جواب میں دعائیں دیتا ہوں اور سلام کا جواب دیتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے یہاں سے جانے کے بعد یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم درود کثرت سے پڑھا کریں گے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے، تب تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ جیتے جی جنت کو نہ دیکھ لے. مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت خواب میں دکھائیں گے، اس کے بعد پھر وہ دنیا سے جائے گا. جو آدمی روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھے گا. میں نے اسٹاپ واچ سے حساب لگایا کہ 1000 دفعہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، جو کہ 1000 دفعہ اس کا مطلب ہے 1000 منٹ تو چاہیے. کتنے گھنٹے لگیں گے پتہ نہیں، میں تو اتنا فارغ نہیں ہوں. تو میں نے اسٹاپ واچ سے حساب لگایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو 20 منٹ میں 1000 دفعہ ہو گیا. کتنے منٹ میں؟ 20 منٹ. بھائی 20 منٹ ہر مسلمان کے پاس نہیں ہے کہ وہ روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے نبی کی خدمت میں نذران عقیدت پیش کرے. اور درود شریف جو کثرت سے پڑھتا ہے اس کو یہ بھی انعام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خواب میں اپنے نبی کی زیارت نصیب فرماتے ہیں. اور اس کو یہ بھی انعام ملتا ہے کہ اس کو جتنے دکھ درپیش ہوں اللہ سارے دور کر دیتے ہیں. جو روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، 500 800 1000 درود شریف روزانہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے دکھ دور کر دیتے ہیں. ایک بزرگ کی کتاب میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں کہ جن نے 1000 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیا، ہم اس بات کے گواہ ہیں ان کے بچے ان کے فرما بردار ہیں، ان کی رزق روزی وافر ہے، ان کے گھر میں خوشحالی ہے، ان کے گھروں میں محبتیں ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کسی کا محتاج نہیں کیا، بڑی بڑی بیماریوں سے وہ محفوظ ہیں. یہ سارے انعامات ملتے ہیں درود شریف کی کثرت پہ. تو آپ سارے بھائی بہنیں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم زندگی بھر 1000 دفعہ درود شریف بس اپنے لیے لازم کر لیں گے. اور یہ جو آج کل کاؤنٹر نکلے نا انگوٹھی کی طرح سے جو کاؤنٹر ملتے ہیں، اس پہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے آدمی پڑھ لیتے. چلو تسبیح میں تو آدمی مشغول ہو گیا تو اب پتہ نہیں کہاں پہنچے تھے، پھر وہ گم ہو جاتا ہے، پھر نئے سے شروع کرنا پڑتا ہے. کاؤنٹر میں تو پتہ ہی نہیں چلتا 1000 دفعہ ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات 1000 دفعہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی بھی نیت کریں. ہمارے حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب تھے، وہ پابندی کے ساتھ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنی اس دن سے لے کے اس کے بعد میں نے یہ درود شریف چھوڑا نہیں پڑھنا. اور بھائی آخری درخواست آپ سارے بھائیوں سے بہنوں سے یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو مکے اور مدینے کا ہم پہ رنگ ہے، اس لیے ہمارے سروں پہ ٹوپی بھی ہے اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی سے بھی بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہم پاکستان میں بالکل ہی یعنی اس کا خیال نہیں کرتے، یہاں پہ اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ مکے مدینے کا رنگ اور اثر اور فیض اور نور ہے، لیکن یہاں سے جانے کے بعد دنیا کا ماحول ہے نا، ہر طرف برائی 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 برائی، تو پھر دوبارہ بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ یہاں سے پاکستان سے واپس جا کے کچھ وقت آپ تبلیغ میں ضرور لگائیں گے نا، تو اس سے آپ کی زندگی میں چینجنگ آئے گی. ایک آپ اگر تھکے نہ ہو تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ہمارے ایک تھے اینٹی کرپشن میں DSP تھے، دوست تھے ہمارے حیدرآباد کے. ایک دن وہ میرے پاس آئے تو بات چیت ہوئی، کہنے لگے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ، اللہ بہت مبارک کرے. پاسپورٹ ان کے پاس تھے، کہنے لگے عمرے پہ جا رہے ہیں. اور میں نے کہا ماشاء اللہ، لیکن بڑوں کے پاس کچھ لے کے جاتے ہیں، آپ نے کچھ لیا ہے؟
آپ حضور کے پاس جا رہے ہیں، کچھ لے کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے پھر کیا لے کے جاؤں، حضور کے پاس کیا لے کے جاؤں؟ مٹھائی تو حضور کو پیش نہیں کر سکتے، نہ سندھی اجرک پیش کر سکتے ہیں، حضور کے لیے کیا لے کے جاؤں؟ میں نے کہا آپ ایسے کریں، آپ عمرے پہ بعد میں جائیں، پہلے تبلیغ میں 40 دن لگا لیں، میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلے چلیں، اور جب یہاں سے جائیں تو اللہ کے نبی کو جا کے 40 دن پیش کریں، یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی خاطر 40 دن در بدر کے دھکے کھا کے یہاں حاضر ہوا ہوں، آپ میرے اس تحفے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجئے۔ کیونکہ ہمارے نبی جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی بات کرتا ہے تو ہمارے نبی اس کو سنتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں، اکثر حجاج کو پتہ نہیں ہوتا اس کا، کہتے ہیں بس یہاں حضور کی قبر ہے بس۔ بھائی جہاں آپ روضہ اقدس پہ جاتے ہیں نا، وہاں کھڑے ہو کے آپ علیہ السلام سے آپ جو بھی درخواست پیش کریں گے اللہ کے نبی اس کو سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، ہمیں نہیں سنائی دیتا لیکن جواب دیتے ہیں۔ اب بات سے بات نکلتی ہے، ایک اور بات بھی سن لیجئے۔ کئی دفعہ یہاں دوران سفر پریشانیاں آئیں ہم پہ۔ ایک دفعہ مدینے کے قیام کے دوران، آج سے کوئی 12-13 سال پہلے کی، 13-14 سال پہلے کی بات ہے، میں گھر والوں کے ساتھ آیا تھا رمضان میں عمرے پہ، تو میری اہلیہ مجھ سے گم ہو گئی، بیوی گم ہو گئی۔ اب عشاء کی نماز کے وقت گم ہوئی اور ساری رات گزر گئی۔ اچھا، ہم جو ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی کسی ہوٹل میں نہیں، ایک دوست کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، جس دوست کا گھر مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ اب پہنچے گی کہاں؟ بھئی ہوٹل قریب ہوتا تو خود ہی پہنچ جاتی، اب پہنچے گی کہاں؟ جب صبح ہو گئی، صبح تک وہ نہیں آئی، جس گیٹ پہ ہم نے ملنا طے کیا تھا اس پہ وہ ملی نہیں۔ تو جہاں جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں وہاں وہاں ہم دور دور سے جھانکتے رہے، کرتے رہے، لیکن ملی نہیں۔ ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، فجر ہو گئی، سورج نکل آیا، لیکن بیوی نہیں ملی۔ اب وہ جو میرے دوست تھے وہ مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی پھر اب چل کے ہسپتالوں میں تلاش کریں۔ مدینے کے سارے ہسپتالوں میں تلاش کیا، نہیں ملی۔ تو میرے دوست نے کہا کہ یہاں پہ سلاجے بھی ہیں، مردہ خانے، جہاں پہ لوگ لاوارث ملتے ہیں، ان کی لاشیں ملتی ہیں، ان کو وہاں لا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا بھی وہاں بھی ڈھونڈ لیں۔ مردہ خانے میں گئے، وہاں پہ بھی نہیں ملی۔ ہسپتالوں میں گئے، وہاں پہ بھی نہیں ملی۔ مدینے کے سارے ہسپتال چھان لیے، کہیں بھی نہیں ملی، یہاں تک کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا۔ اب آپ بتائیے اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں پریشان، میں تو چل چل کے ٹانگیں بھی تھک گئی، اور پھر یہ جو ہسپتالوں میں گئے تو گاڑی میں گئے، اور رات کو سوئے بھی نہیں تھے۔ میں تو پریشان ہو گیا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا۔ اچانک دل میں بات آئی کہ یار مدینے میں بیٹھا ہوں اور پریشان ہوں، کہاں بیٹھا ہوں؟ کہاں بیٹھا ہوں؟ سرکار کے پاس ہوں اور پریشان ہوں۔ بس اسی وقت سیدھا میں گیا جالی پہ، آپ علیہ السلام کے روزے پہ۔ میں کہا یا رسول اللہ کل سے میری بیوی گم ہے، میں مزید نہیں ڈھونڈ سکتا، مجھے چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے، آپ دعا کر لیجئے، میں اب واپس جاتا ہوں، اور مل گئی تو مل گئی، آپ دعا فرما دیں۔ میں یہاں سے یہ حضور کی خدمت میں درخواست پیش کر کے یہاں سے میں چلا اس گھر میں جو مسجد نبوی سے کئی کلومیٹر دور تھا، وہاں گھر کی طرف۔ بس مجھ میں ہمت ہی نہیں مزید چلنے کی، اور نہ ہسپتالوں میں ہے، نہ وہاں ہے، نہ یہاں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں کیا کروں۔ یقین جانیے جب میں اس گھر پہ پہنچا تو میری بیوی اس گھر کے دروازے پہ کھڑی ہوئی بیل بجا رہی تھی۔ بھائی
سندھ کی ایک عورت، دیہاتی عورت، مدینے کا شہر نہ دیکھا ہوا، اور وہ بھی مسجد نبوی کے قریب کسی ہوٹل میں نہیں، پتہ نہیں گلیوں میں کہاں، کئی کلومیٹر دور، وہاں پہنچے گی کیسے؟ لیکن سرکار کی خدمت میں دعا کی درخواست کی تو اللہ نے آسانی کر دی، خود ہی پہنچ گئی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ تم پہنچی کیسے؟ کہنے لگی بس مجھے اللہ نے پہنچایا، مجھے بھی نہیں پتا میں کیسے پہنچی۔ ایک بزرگ اللہ کے نبی کی، ایک بزرگ یہاں مدینے میں تھے، 3 دن سے فاقہ تھا، بھوک تھا۔ اس زمانے میں پیٹرول نہیں نکلا تھا، اس زمانے میں یہاں غربت بہت تھی، تو 3 دن تک کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ تو آپ علیہ السلام کے روز اقدس پہ کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ 3 دن سے بھوکا ہوں، آج آپ کا مہمان ہوں۔ آج کس کا مہمان ہوں؟ یہ کہہ کر، یہ 2 جملے کہہ کر جا کے مسجد نبوی میں لیٹ گئے۔ یہ واقعہ مولانا زکریا صاحب نے فضائل حج میں لکھا ہے، آپ بھی پڑھ لینا۔ کہتے میں سویا ہوا تھا، اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ جالی کھلی اور جالی سے حضرت علی نکلے، اور حضرت علی کے ہاتھ میں روٹی تھی، اور انہوں نے آ کے کہا آپ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا نا کہ میں آپ کا مہمان ہوں، یہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے روٹی بھیجی ہے۔ کہتے میں خواب میں وہ کھائی، آدھی روٹی بچ گئی، جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، آدھی روٹی میرے ہاتھ میں۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ جو اصل بات تھی وہ کیا ہے؟ نہیں، اینٹی کرپشن والے جو ڈی ایس پی صاحب تھے، میں نے ان سے کہا آپ حضور کے پاس کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہ میں تو عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ 40 دن میرے ساتھ لگائیں، یہ 40 دن لے کے جائیں حضور کے پاس۔ تو اللہ نے ایسی ان کے دل میں ڈالی، انہوں نے اسی وقت ٹریول ایجنٹ کو فون کیا، بھائی میں ابھی نہیں جا رہا، میں ابھی جا رہا ہوں تبلیغ میں، وہاں سے آ کے پھر چلوں گا۔ وہیں سے ہمارے ساتھ چلے وہ 40 دن میں، وہاں سے واپس آئے، پھر عمرے پہ چلے گئے۔ مجھے بتانے لگے کہ میں 15-20 سال سے عمرہ کر رہا ہوں، ہر سال 15-20 سال سے، لیکن جیسا عمرہ اب ہوا نا ویسا کبھی نہیں ہوا۔ اور حضور کے روزے پہ جا کے مجھے وہ کیفیات محسوس ہوئیں جیسے پہلے کبھی محسوس ہوئی۔ میں خالی ہاتھ آنے والا اور کچھ ہدیہ لے کے آنے والا دونوں برابر تو نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ حضرات یہاں سے واپس جا کے، عورتیں بھی یہاں سے واپس جا کے اپنے مردوں کے ساتھ کوشش کریں 3 دن لگائیں، مرد بھی یہاں سے واپس جا کے اللہ کے راستے میں کچھ وقت لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور باقی نمازیں تو اب نہیں چھوڑیں گے نا، جتنی باتیں عرض کی ساری باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ کرے ہمارا یہ آنا آخری نہ ہو، آمین تو کہو۔ اللہ کرے ہمارا یہ آنا جانا لگا رہے۔ فقیر کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ بار بار حاضری دے، داتا کے دروازے پہ بار بار حاضری دے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، ایک دوسرے کے پیچھے حج عمرے کرو، ایک دفعہ حج ایک دفعہ عمرہ نہیں، تابعوا بین الحج والعمرہ، حج کے لیے آؤ، پھر عمرے کے لیے آؤ، پھر حج کے لیے آؤ، پھر عمرے کے لیے آؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ مسلسل حج کرتے رہتے ہیں، عمرے کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک ان کی غربت کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمرے پہ آنے کے لیے مالدار ہونا چاہیے، لیکن نہیں، عمرے پہ غریبی آ سکتا ہے۔ ہاں، جو بار بار عمرے کرے گا، بار بار حج کرے گا، اللہ اس کو مالدار ضرور کر دیتے ہیں اس کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ حاضریاں بار بار عطا کرے اور اس در سے اللہ ہمیں محروم نہ کرے، جو اس میں بے ادبیاں ہوئی ہیں اللہ ہماری معاف کرے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، دعا کر لیجئے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
یا اللہ ہم تیرے بندے تیری بندیاں یا اللہ تیرے در پہ آئے تھے، یا اللہ تو نے ہمیں مکے بلایا تھا، یا اللہ تو نے ہمیں مدینہ دکھایا، یا اللہ ہمارے آباء و اجداد یہ حسرت اپنے دلوں میں لے کے قبروں میں چلے گئے، یا اللہ وہ مکے کو نہیں دیکھ سکے، مدینے کو نہیں دیکھ سکے، تو نے ہمیں جیتے جی مکہ بھی دکھایا، یا اللہ مدینہ بھی دکھایا۔ اے اللہ اگر ہم سوئیں پہ بھی سجدے میں پڑ جائیں ہم تیری اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یا اللہ ہم نالائقوں کو، ہم گناہ گاروں کو، بدکاروں کو تو نے مکہ دکھایا، مدینہ دکھایا، یا اللہ ہم تیرے نام پہ قربان ہو جائیں، یہ تیرا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ یا اللہ ہم اس لائق نہیں تھے، لیکن یا اللہ ہم چونکہ گندے ہیں اور گندے ہر جگہ گندگی پھیلاتے ہیں، یا اللہ ہم نے مکے میں بھی آ کے گندگی پھیلائی، مدینے میں بھی آ کے گندگی پھیلائی۔ اے اللہ نہ تیری عظمت کا خیال رہا، نہ مدینے میں تیرے محبوب کی عظمت کا خیال رہا، ہم سے بہت بے ادبیاں ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری بے ادبیوں کو معاف کر دے، ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا، یا اللہ اس در سے محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اس در سے محروم نہ کرنا، یا اللہ ہمیں اس در سے محروم نہ کرنا۔ یا اللہ یہ سب سے بڑا در ہے، اے اللہ یہ آخری در ہے، اے اللہ مسلمان کے لیے اس سے بڑا کوئی در نہیں ہے۔ اے اللہ تو نے اس در پہ دینے کے لیے ہی بلایا تھا۔ یا اللہ اس میں بہت سے غریب بھی ہیں، اے اللہ بہت سے مجبور بھی ہیں، اے اللہ بہت سے معذور اور بیمار بھی ہیں۔ اے اللہ ہم نے ایسے بھی حجاج دیکھے جو ویل چیئر پہ گردنیں لٹکائے بیٹھے تھے، ان سے گردن بھی نہیں اٹھ پا رہی تھی، لیکن یا اللہ وہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ یا اللہ ہم نے ایسے بھی دیکھے جن کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، مصنوعی ٹانگیں لگی ہوئی تھیں، اے اللہ وہ بے ساکیوں کے سہارے اے اللہ صفا مروہ کی صحیح کر رہے تھے۔ اے اللہ ہم نے ایسے بھی بوڑھی عورتیں دیکھی اے اللہ جن کی کمریں جھکی ہوئی تھیں، اے اللہ دو آدمیوں کے سہارے سے اے اللہ وہ پیدل تیرے گھر کے چکر لگا رہی تھیں۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں بڑی تکلیفوں سے آئے ہیں، یا اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، اے اللہ بہت سی اپنی زیور بھی بیچ کے آئی ہیں، اے اللہ پراپرٹی بیچ کے بھی آئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ اس سال جتنے حجاج نے حج کیا، اے اللہ ان میں سے کسی کے بھی حج کو اے اللہ مردود نہ فرما، اے اللہ کسی کے بھی حج کو رد نہ فرما، اے اللہ سب کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ ان معذوروں، اے اللہ ان مجبوروں، اے اللہ ان بیماروں، اے اللہ ان بوڑھوں، اے اللہ ان بیماروں کے حج کو تو ضرور قبول کرے گا۔ اے اللہ ان کے طفیل ہم بے ادبوں کی بھی حاضری قبول فرما، اے اللہ ہم بے ادبوں کی بھی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان تمام حجاج کرام کو یہاں سے بدل کے جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہاں سے تیری غلامی کو ساتھ لے کر، تیرے محبوب کی غلامی کو ساتھ لے کر، اے اللہ تیری بندگی کو ساتھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ مردوں کو بھی پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے، اے اللہ عورتوں کو بھی پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ اور بندی بنا، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب کا سچا غلام بنا، پیروکار بنا، تابعدار بنا۔ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمیں ذریعے کے طور پر استعمال فرما، دین کی خدمت کے لیے اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان سب کو اپنے راستے میں بھی قبول فرما، اپنے راستے میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہم یہاں کھاتے رہے پیتے رہے، لیکن ان کے بچے اے اللہ کھانے کے لیے پریشان، اے اللہ پانی کے لیے پریشان، اے اللہ رو رو کے اے اللہ رو رو کے وہ بچے بھوک کے مارے مر رہے ہیں، اے اللہ رو رو کے وہ پیاس کے مارے مر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کو کھانا بھی کھلا، ان کو پانی بھی پلا، ان کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے دشمن کو تباہ و برباد فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں ہم نے یہاں مانگی ہیں اپنی رحمت سے ساری دعائیں قبول فرما، کسی ایک دعا کو بھی رد نہ فرما۔ اے اللہ ساری کی ساری قبول فرما۔ ان آئے ہوئوں کے دکھوں کو دور فرما، اے اللہ ان آئے ہوئوں کے دکھوں کو دور فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے ہمیں اے اللہ آتے وقت کہا تھا، اے اللہ بعد میں بھی پیغام بھیجے کہ تم اللہ کے گھر جا رہے ہو، حضور کے روزے پہ جا رہے ہو۔ اے اللہ بہت ساروں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ ان کے دل کے درد تجھے معلوم ہے، ان سب کے دل کے دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان
کے مسائل کو حل فرما، اے اللہ ان کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا پہلے مستورات نکل